باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب، اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے، جنات کا بادشاہ۔ وہ چینی جن والا، وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا، وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے۔ اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا، اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی، جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ خود تو مرا، بابا بھی مار کے چلا گیا۔ ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا، 302 لگتی ہے بابے کے اوپر، ہاں ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے، ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے، بابا بھی نال ہی لائے گئے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، آپ تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا، ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں۔ توبہ توبہ توبہ، دماغ خراب ہے ساڑھا، جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں، ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے، ہمارا دماغ خراب ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں۔ ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے؟ سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل نہ حق کرتے تھے، 302 ان پہ لگتی تھی، اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو نہ حق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ ان کے بابے بقول ان کے، میں نہیں کہتا، بقول ان کے، ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل نہ حق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی۔ ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل نہ حق کر کے، تو قرآن کا فتویٰ ہے۔ آج تو بابے اور 302 کٹاوا ہونا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں، اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا۔ نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے، انیس بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا۔ وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا۔ اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تک پہنچ جاؤ۔ یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں، لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں۔